اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلع الباب على من ثنيات الوداع وجب الشوق علينا ما دعا وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اس کی ذات میں شریک کیا جائے، اس کی صفات میں کسی کو حصے دار بنایا جائے، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ غرباء ولغير الله لا نحمل جباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة اور میرے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا بدأ الاسلام غریبا فسيعود كما بدأ، ایک وقت آئے گا کہ اسلام جس طرح غربت سے شروع ہوا تھا غربت میں لوٹ کر رہے گا۔ فطوبى للغرباء، جند الله دوما دربنا درب الأباه إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کرام کس دین پر تھے؟ سوچئے، اللہ کے لیے عقل کو استعمال کیجئے۔ کیا اللہ کے نبی کے اصحاب کرام کے دور میں کسی کا دربار تھا؟ کوئی درگاہ تھی؟ کہیں عرس ہوتا تھا؟ کہیں لکیرانی سرکس لگتی تھی؟ کہیں میلے تھے؟ پکی قبریں تھی؟ قبروں کی پوجا تھی؟ تعویذ گنڈے لکھنے والے مولوی تھے؟ سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔
قرآن حکیم کی ان آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہتا ہے امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پڑھے، وصیت کو دیکھے، وہ مالک عز وجل کے قرآن کی ان آیات کی تلاوت کر لے۔ یہ 10 جامع وصیتیں ہیں جو مالک عز وجل نے آپ کی اور میری ہدایت کے لیے اپنے کلام میں اتاری ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے تو اللہ عز وجل کا شریک بنائے حالانکہ اسی اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد کون سا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان تقتل ولدک، تو اپنے بیٹے کو قتل کرے، اپنے بیٹے کو مار ڈالے اس ڈر میں کہ کل کو یہ میرے ساتھ ہی کھانا کھائے گا، یہ میرے کھانے میں سے حصہ مانگے گا، میرا رزق پہلے ہی تھوڑا ہے، میری تنخواہ پہلے ہی کم ہے، بچے زیادہ ہو جائیں گے، یہ حصہ مانگنا شروع کر دیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے اسے قتل کر دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب یہ پڑوسی کی بیوی سے ہو تو اس کی شدت اور حدت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو آئیے قرآن حکیم کی ان آیات پہ غور کریں۔ مالک عز و جل فرماتا ہے قل تعالوا، اے نبی ان سے کہو آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاؤں تمہارے اللہ نے تم پہ کن کن کاموں کو حرام کیا ہے، وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کو اللہ عز و جل نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا عمل قرآن حکیم بتا رہا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ گناہ بہت ہیں کائنات میں، لیکن گناہوں میں سب سے بڑا گناہ مالک عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اس کی ذات میں شریک کیا جائے، اس کی صفات میں کسی کو حصے دار بنایا جائے۔ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور افسوس یہ جتنا بڑا گناہ ہے آج مسلمان کلمہ پڑھ کر اتنے ہی اس کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں، یہ مسجدیں جو اللہ کی وحدانیت کے آوازیں بلند کرنے کے لیے بنتی ہیں، آج انہی مسجدوں سے شرک کی دعوت پھیلتی ہے۔ مؤذن اذان سے پہلے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد اللہ کے عز و جل کے بندے نہیں، اس کے نور کا ٹکڑا ہیں، اس کے نور کا حصہ ہیں، اس کے نور میں سے جدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے جس کا آوازہ اس مسجد کے مینار سے بلند ہوتا ہے۔ مالک عز و جل نے حرام کیا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کیا جائے۔ پکارنا اللہ کو اللہ کی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ افسوس ان مسجدوں سے آج کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تقریر ہوتی ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگتے، نعرہ حیدری یا علی کے نعرے نہیں لگتے،
نعرے غوثیہ یا غوث اعظم کے نعرے نہیں لگتے. یہ سب سے بڑا حرام عمل ہے. اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ. یہی جرم یہودیوں نے کیا، یہی جرم عیسائیوں نے کیا. سابقہ امتیں یہ جرم کر کے برباد ہو گئی. اور آج کڑوی بات ہے لیکن حق کڑوا ہوا کرتا ہے. یہ امت مسلمہ، یہ امت محمدیہ پوری دنیا کے خطے میں کونے کونے میں ذلیل ہو رہی ہے. اس کی ذلت کی ایک وجہ ہے کہ یہ اپنے رب کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتی ہے. کوئی علاقہ دیکھ لو، کہیں ہندوؤں سے مار کھا رہے ہیں، کہیں یہودیوں سے مار کھا رہے ہیں، کہیں عیسائیوں سے مار کھا رہے ہیں، کہیں کوئی قوم ہمیں مار رہی ہے، کہیں کوئی قوم. ذلت کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے. جتنے امیر مسلمان ہیں شاید ہی کوئی ہو. وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے امت مار کیوں کھا رہی ہے؟ کیونکہ امت اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتی ہے. اور افسوس وہ یہ عمل شرک کے نام پہ نہیں کرتی، ایمان کے نام پہ کرتی ہے. شرک کو اصل اسلام سمجھ لیا گیا ہے. آج اگر کسی کو دعوت دو، یہ قبروں کی پوجا، یہ قبروں پہ سجدے، یہ مردوں کو پکارنا یہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجنون ہے، یہ وہابی ہے، یہ پاگل ہے. اصل دعوت انبیاء کی دعوت، توحید کی دعوت آج اس کو دینے والے پاگل اور مجنون کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور میرے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا بدأ الاسلام غریبا فسيعود كما بدأ. ایک وقت آئے گا کہ اسلام جس طرح غربت سے شروع ہوا تھا غربت میں لوٹ کر رہے گا. فطوبى للغرباء، اے غریبوں تمہارے لیے مبارکباد ہے. اللہم اجعلنا منہم ومعہم. اسلام غربت سے چلا. چچا نے کہا یہ پاگل ہے، چچا بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ابو جہل ماننے کے لیے تیار نہیں، ابو لہب ماننے کے لیے تیار نہیں. مکہ والوں کے سامنے وہ مکہ والے جو امین بھی کہتے تھے، جو صادق بھی مانتے تھے، جب ان کو یہ دعوت دی گئی تو کہا اس پر جادو ہو گیا ہے. اسلام غریب، ایک غلام مان رہا ہے، ایک بچہ مان رہا ہے، ایک عورت مان رہی ہے، ایک بوڑھا مان رہا ہے، باقی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. فرمایا ایک وقت آئے گا جس طرح اسلام غربت سے شروع ہوا اسلام پھر غریب ہو جائے گا. آج اللہ کی توحید کی دعوت غربت کی دعوت ہے. 1000 آدمیوں کے سامنے یہ بات پیش کرو کہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا شرک ہے، 1000 میں سے 2 آپ کی بات مانیں گے، باقی کہیں گے پاگل ہے. انہی بزرگوں کے ذریعے تو اوپر جایا جاتا ہے، یہ کہتا ہے ان کو نہ پکارو. تو یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی وصیت مالک عز و جل کی اہل ایمان کے لیے، دنیا والوں کے لیے قیامت کی دیواروں تک، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک سے اپنے دامن کو صاف کر لو. اور اگر یہ دامن میں غلاظت رہی، یاد رکھنا نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، جہاد کرتے رہو، پوری دنیا میں لڑتے رہو، جب تک دامن میں شرک کا عقیدہ موجود ہے نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی ہے. اور جب یہ توحید خالص ہو جاتی ہے، شرک نکل جاتا ہے، تو مالک کا اعلان ہے کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ. کتنے ہی تھوڑے تھوڑوں کو اٹھاتا ہوں اور زیادہ لوگوں پہ حاوی کر دیتا ہوں. وہ غلبہ نصیب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان کی صورت میں، عقیدہ توحید کی صورت میں. تو سب سے پہلی دعوت کو یاد کیجئے، شرک کو سمجھیے. کتاب التوحید کی دعوت میں ہر بھائی کو دوں گا. ہر بھائی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب التوحید کو خریدے، اس کو پڑھے، اپنے گھر والوں کو پڑھائے. شرک شیطان اس کے ذریعے سب سے پہلا وار کرتا ہے. وہ بڑا عجیب
مشہور لطیفہ ہے، کسی نے اینک اتاری اور راستے میں رکھ کر بیٹھ گیا، گزرنے والا گزرا، اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگی، اینک ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا یار غلطی ہوگی، معاف کرنا بھائی، تیری اینک میری پاؤں کی ٹھوکر سے ٹوٹی ہے۔ کہا ادھر آؤ، تم دیوبندی تو نہیں ہو؟ بڑا حیران کہ اینک ٹوٹنے سے اس نے کیسے پہچان لیا میں دیوبندی ہوں؟ کہا ہوں تو دیوبندی، لیکن تو نے کیسے پہچانا؟ کہا کوئی بریلوی ہوتا وہ اینک ٹھیک کروا کے جاتا، پیسے دے کر جاتا، معافی مانگ کر جاتا، اور اگر کوئی وہابی ہوتا کہتا بے وقوف یہ رکھنے کی جگہ ہے، اٹھا اپنی اینک پرے کر، وہ توڑ کے بھی جاتا تو سنا کر بھی جاتا۔ شیطان کا پہلا وار انسان کے اوپر سب سے پہلے عقیدہ توحید میں ہوتا ہے۔ جب انسان شرک میں داخل ہو جائے پھر شیطان کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کا اخلاق خراب کرے، اس کا کردار خراب کرے، اس کے معاملات خراب کرے۔ کیوں؟ جب وہ شرک کروا لیتا ہے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ جتنے مرضی چلے لگا لے، جتنے مرضی عمرے کر لے، جتنے مرضی روزے رکھ کر لے، جب مرے گا سیدھا جہنم میں داخل ہوگا۔ تو سب سے بڑی بیماری شرک کی بیماری ہے۔ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے لیے وقت نکالیے، اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، اور پھر اس دعوت کو لے کر ہر گلی اور کوچے میں پہنچ جائیے کہ لوگوں، اللہ کا پہلا حق یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ دوسری وصیت، اور یاد کر لیجئے جب بھی اللہ کی عبادت کے بعد مالک نے کسی چیز کو بیان کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کے فوراً بعد مالک اکثر مقامات میں قرآن حکیم میں والدین کا حق بیان کرتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، طواف عبادت ہے بیت اللہ میں جا کر بیت اللہ کا صرف اللہ کے لیے ہوگا، نظر صرف اللہ کے لیے، نیاز صرف اللہ کے لیے، محبت، خوف، توکل، بھروسہ، امید، یہ سب اللہ کے لیے۔ اور اللہ نے دوسرا حق جو بیان کیا، دوسری وصیت جو کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ یاد کر لیجئے دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے، بیوی نہیں ٹھیک طلاق دے دو گے اور نکاح ہو جائے گا، بچہ نافرمان ہے اور نکاح کرو گے اللہ اور اولاد دے دے گا، ہر نعمت کو کما سکتے ہو، ہر نعمت کو حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، لیکن ماں باپ کی نعمت دوبارہ نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو دیتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کے نافرمان کو سزا اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہو جاتی، مل جاتی۔ اگلے جہان میں جو سزا ہے سو ہے، اسی دھرتی پہ رہتے ہوئے وہ اپنے اس عمل کی سزا دنیا میں پا کے جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کوئی سوال کرنے والے نے کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، احسان قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے، تو احسان کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ بات کوئی ایک دو جملوں میں نہیں سمجھائی جا سکتی، یہ تو بڑے لمبے معنی کی حامل ہے۔ کہا اچھا اگر احسان اتنے لمبی بات ہے تو پھر یہ بتائیے کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے، عقوق والدین کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک کپڑا ہو، چادر ہو جس پہ مٹی پڑی ہوئی ہو، اور وہ اس کو جھاڑے اور وہ مٹی اڑ کر باپ کے اوپر گر جائے۔ دہراؤں اپنی بات کو، مٹی ہو انسان کے کپڑوں میں اور باپ کے پاس کھڑے ہو کے وہ جھاڑ دے اور مٹی باپ کے سر پہ، باپ کے اوپر گر جائے، اللہ کے ہاں وہ نافرمان لکھ دیا جاتا ہے۔ مالک کیوں کہتا ہے کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا؟ اف سمجھتے ہو کیا ہے؟ آپ گرمی میں ڈیوٹی کر کے گھر آئے، امی کہتی ہے جا بیٹا بازار سے دودھ پکڑ لا، آپ دودھ لے کر ابھی آ کر بیٹھے تھے، وہ کہتی بیٹا بھول گئی، وہ تو عصیر بھی چاہیے تھا، عصیر بھی لے کر آؤ۔ آپ کہتے پہلی دفعہ ہی کیوں نہیں بتا دیا، اتنی گرمی میں بار بار کیوں بھیج رہے ہو؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں، جاؤ لے کر آؤ۔ آپ جاتے ہو، لے کر آتے ہو، واپس آئے، او بیٹا وہ تو دہی بھی چاہیے تھا، وہ نہیں لائے۔ اب آپ کو بار بار گرمی میں جانا پڑ رہا ہے۔ اف کہنا حرام ہے والدین کو، یہ اف کیا ہے؟ تیسری بار جو آپ گئے تو طبیعت میں غصہ آتا نا،
یہ جو ہے یہ حرام ہے۔ مالک کہتا ہے یہ سب سے چھوٹا جملہ ہے۔ باپ کی ماں کی کسی بات پہ انسان کو غصہ آئے اور وہ چلتے ہوئے اف، یہ سب سے چھوٹا جملہ ہے۔ اور یہ کہنا ماں باپ کو حرام ہے، وہ بدنصیب کیسا ہے جو بیوی کے کہنے پر ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے؟ وہ بدنصیب کیسا ہے جو بیوی کے کہنے پر باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا آتا ہے کہ بڈھا رات کو کھانستا ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، بیگم صاحبہ کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اے بدنصیب، بیوی تو ایک نہیں 10 مل جائیں گی، لیکن ماں اور باپ دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو نہیں سمجھتا جب تو بچہ تھا، رات کو روتا تھا، تیرا باپ تجھے کندھے لگا کے جاگا کرتا تھا، تو پیشاب کر دیا کرتا تھا، سردیوں کی رات میں ماں گیلی جگہ پہ سوتی تھی، تجھے خشک پہ سلاتی تھی، تجھے تکلیف ہو جاتی، ماں باپ ساری ساری رات رو رو کر گزارا کرتے تھے۔ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں انگریز کے معاشرے کو دیکھ کر اتنی سرایت کر چکی ہے۔ ایدھی ہاؤس پاکستان میں کراچی میں بوڑھے ماں باپ سے بھرے ہوئے ہیں، اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں۔ بیوی گھر میں آتی ہے، ماں باہر نکل جاتی ہے، بیٹا باہر نکل جاتا۔ اور اس ماں باپ کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں میں جہاد کے لیے آپ کے پاس آپ کے ساتھ جانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ میں جہاد کے لیے جب نکلا تو وہ رو رہے تھے۔ جہاد سے بڑا کوئی عمل ہے اسلام میں؟ ایمان لانے کے بعد اللہ کے لیے قتال کرنے سے بڑا کون سا کام ہوگا؟ اور وہ قتال بھی آج کل کی لڑائیاں نہیں، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہ کر جنگ ہے، غزوہ ہے۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلا ہوں، ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے۔ کہا واپس جا، واپس جا، ان کو ہنسا کر آ جیسے تو ان کو رلا کر آیا ہے، اور وہیں رہ کے ان کی خدمت کر، تیرا ان کی خدمت کرنا ہی جہاد ہے۔ یمن سے ایک نوجوان آتا ہے ہجرت کر کے، پوچھتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری بوڑھی ماں زندہ ہے۔ کہا تجھے حکم ہے نبی کریم کا، واپس جا اور اپنی ماں کی خدمت کر۔ جہاد سے اللہ کے نبی نے واپس موڑا، ہجرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس موڑا۔ اور ہمارے ہاں ماں کو گالی دینا، ماں کو مارنا، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ماں کے ساتھ اونچی آواز میں کلام کرنا، ماں کو ڈانٹنا۔ تجھے کیا پتا ہے بوڑھی، تو کیا جانتی ہے؟ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میری بیگم صحیح کہتی ہے، تو غلط کہتی۔ بیویوں کے پیچھے لگ کر ماؤں کا خرچہ بند کر دیتے ہیں، ماؤں سے ملنا بند کر دیتے ہیں، ماں سے ملاقات ختم کر دیتے ہیں۔ یاد کر لو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اولاد ہے نا، کل کو تم اس مقام پر پہنچو گے، جو آج اپنے ماں باپ سے کر رہے ہو کل کو یہ تمہارے ساتھ کرے گی۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو اٹھا کر ٹوکرے میں ڈال کر سمندر میں پھینکنے کے لیے چلا، جب پھینکنے لگا تو اس نے کہا بیٹا تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے ابا کو یہیں پھینکا تھا، تیرا تجھے اس سے بھی آگے پھینکے گا۔ یہ ماں باپ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر کافر ماں باپ ہے، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، اگر کافر ماں باپ ہے تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بابا کافر نہ تھا تو کیا کہا اسے؟ جب اس نے کہا نکل جا میرے سامنے سے، میری آنکھوں سے دور ہو جا، بھاگ جا وگرنہ مار ڈالوں گا، تو اس نے کیا کہا؟ ساری باتیں سن کے، یا کافر یا مشرک یا طاغوت یا ضال، کیا جملہ ہے؟ یا ابتی، ابا جان۔ وہ کہہ رہا ہے تو بھاگ جا، آنکھوں سے دور ہو جا، تجھے قتل کر ڈالوں گا، مار ڈالوں گا، اور وہ جواب میں کہہ رہے ہیں ابا جان میں آپ کے لیے ہدایت کی اور مغفرت کی اللہ سے دعا کرتا ہی رہوں گا۔ صرف ایک بات ہے کہ اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، ان کا وہ حکم نہیں ماننا،
شرک کی دعوتیں نہیں ماننی، اسلام کے خلاف کوئی عمل کہیں نہیں ماننا، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، زبان درازی، اونچا بولنا، ان کو ڈانٹنا، ان پہ ہاتھ اٹھانا، یہ بربادی ہے، یہ بربادی ہے دنیا کے اندر بھی اور یہ بربادی ہے آخرت کے اندر بھی۔ سائل نے پوچھا تھا ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کا حق سن لیجئے، ایک جملے میں پوری کہانی سمٹ جاتی ہے۔ فرمایا ماں باپ تیرے لیے یا جنت ہیں یا جہنم ہے۔ یہ دولت چھٹ جائے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے، یہ باغ ڈھل جائے، ماں کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھو جس کی مر گئی ہے، باپ کی قدر پوچھنی ہے اس یتیم سے پوچھو جس کے سر پہ عید والے دن ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ تیرے لیے جنت ہے یا ماں باپ تیرے لیے جہنم ہے؟ سائل پوچھتا ہے مجھ پہ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ کہا پھر؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر؟ کہا تیرے باپ کا۔ انسان جوں جوں بڑا ہوتا ہے حقوق بڑھ جاتے ہیں، لیکن یاد کر لیجئے ایک امام، اس کی والدہ فوت ہوئی تو بہت روئے۔ شاگردوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا ماں کے مرنے پر نہیں روتا، اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا آج بند ہو گیا۔ ماں کی خدمت کر کے جنت کا ایک دروازہ میرے لیے کھلا تھا، اس کے مر جانے سے آج وہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ایک تابعی ساری رات اپنی والدہ کی ٹانگیں دباتے رہے، والدہ سے باتیں کرتے رہے، اور دوسرے ساری رات اس کا بھائی تہجد کی نماز پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی تو کہنے لگے میں نے ساری رات اپنی والدہ کی خدمت کی، ان کی ٹانگیں دبائی، میرے بھائی عمر نے ساری رات نماز اور تہجد میں گزاری، اگر یہ مجھے کہے نا کہ تو تہجد کی نماز کا ثواب تو لے لے اور ماں کی ٹانگیں دبانے خدمت کرنے کا ثواب مجھے دے دے تو اللہ کی قسم کبھی نہیں دوں گا۔ یہ ساری رات رکوع و سجود میں رہا، لیکن ماں کی خدمت کرنے کے اجر و ثواب کو میں اس کے اجر و ثواب سے کم نہیں بہتر سمجھتا۔ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے جس کی دعائیں، حدیث میں آتا ہے باپ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو رد نہیں کرتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسری وصیت کو یاد کر لو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ محبت کا سلوک کرو، ہاتھ سے خدمت کرو، مال سے خدمت کرو، ان کو راضی رکھو، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، پیسے کے ڈر کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے، رزق میں کمی کی ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہمارے ہاں کیا چلتا ہے آج کل؟ بچے تو ہی اچھے۔ وزارت بہبود آبادی کا اشتہار ایک دفعہ دیکھنے کا موقع ملا تو اس میں اشتہار آیا، ایک طرف خرگوش ہے، اس کے کافی سارے بچے ہیں، اور ایک طرف انسان ہے، اس کا ایک بیٹا ایک بیٹی، دو ہیں بس۔ اب وہ سوال کرتا ہے خرگوش عقل مند ہے یا انسان؟ خرگوش جس کے لائن لگی ہوئی بچوں کی، اور انسان کے صرف دو ہیں۔ اب سائل سوال کرتا ہے خرگوش عقل مند ہے یا انسان؟ اب خود ہی جواب دیتے ہیں وہ کہ یقیناً انسان عقل مند ہے جو آبادی پہ کنٹرول کرتا ہے، بچے دو ہی اچھے، یہ خرگوش تو پاگل اور مجنون ہے جس کو تمیز ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، بے وقوف ہے، یہ بچوں کی لائن لگاتا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ مالک کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، من املاق، ایک مربے سے پہلے 4 بندے کھاتے تھے، اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے تو اب بھی یہی ذریعہ ہے تو کہاں سے کھائیں گے؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہارا داتا بھی اللہ ہے اور ان سب کا داتا بھی۔ عقل سے بھی سوچو، بچہ دنیا میں آئے گا، اگر کھانے کے لیے ایک منہ رکھتا ہے تو کمانے کے 2 ہاتھ بھی تو رکھتا ہے۔ اگر کھانے کا ایک منہ ہے تو کمانے کے اس کے 2 ہاتھ بھی ہیں۔
کفار کی طرف دیکھ کر مسلمان بھی اس راستے میں، ابا جی 4 بچے ہو گئے، اس کے بعد تو مولانا صاحب میں نے اپنی بیوی کا آپریشن کروا دیا، نس بندی کروا دی۔ کچھ ظالم نل بندی کروا دیتے ہیں، اپنا ہی آپریشن کروا دیتے ہیں۔ کیا تو نہیں سمجھتا اللہ کے قانون سے ٹکر لوگے؟ تو کہتا ہے 2-4 بچے ہو گئے، میری فیملی پوری ہوگی، 2 بیٹے 2 بیٹی ہے، اللہ ان 4 کو موت دے دے تو کیا کرے گا؟ اور کتنے ہی ہم نے ایسے کیس دیکھے ہیں، میاں بیوی دونوں نے اپنا اپنا سسٹم ختم کروایا، 2-3 بچوں کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا، سارے بچے مر گئے، اب یہ ڈنڈے بجاتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اپنی بیویوں کی نس بندی کروا دے، منصوبہ بندی کروا دے، اس ڈر سے کہ اولاد زیادہ ہو جائے گی، وسائل اتنے نہیں ہیں۔ مالک کہتا ہے رازق میں ہوں، اور مالک کے خزانوں میں کمی نہیں آیا کرتی، اس کے خزانے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ عز و جل کے کنٹرول میں۔ اپنی بیویوں کو تعلیم دو، سمجھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاؤ، جنتی عورت کا تعارف کرواتے ہوئے اس کی صفات میں سے اللہ کے نبی نے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ آپ نے فرمایا شادیاں کرو، زرخیز عورتوں سے شادیاں کرو جن کی اولاد زیادہ ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ یہ سوچ کفار کی سوچ ہے، بچے 2 ہی اچھے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ۔ وہ اعلانیہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں، یا بالکل اوپن ہو، پبلک کے سامنے بھی بے حیائی کی بات نہ کرو، اور تنہائی کے اندر بھی ہو تب بھی گناہوں سے بچ جاؤ۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت والا اور کوئی نہیں۔ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اسی لیے اللہ نے بے حیائی کے سارے کاموں کو حرام کیا ہے۔ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ جب چھٹی جاؤ سعودیہ سے تو بڑا سارا ٹیلی ویژن کا سیٹ لے جانا نہ بھولو، اور انڈیا پاکستان پہنچ کر ڈش انٹینا لگا کر، کیبل لگا کر گندے پروگرام سارے خود اور میاں بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا نہ بھولو۔ یہی مطلب ہے نا اس کا۔ آپ دیکھ لو ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے جب جا رہے ہوتے ہیں بڑا سارا ٹیلی ویژن اوپر لکھا ہوا ہے حاجی اللہ دیتا، یہ کیا ہے؟ اجی بیگم نے فون کیا تھا، پورے محلے کے اندر ڈش انٹینا لگ گیا ہے، ایک ہم ہی دقیہ نوس رہ گئے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈش انٹینا نہیں ہے، اب تو کیبل بھی آ گئی ہے، اور ہمارا وہ پرانا چھوٹا سا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے، اس دفعہ آتے ہوئے کلرڈ لے کے آنا تاکہ ڈش انٹینا لگا کے اس لعنت کو گھر میں سجا کے ہم مل بیٹھ کر یہ کام کریں گے۔ اللہ عز و جل نے برائی اور بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، وہ کھلے ہوئے ہوں تب بھی حرام ہے، اور وہ چھپے ہوئے ہو تب بھی حرام ہے۔ مالک عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناجائز قتل نہ کرو، الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے انسانوں کو، اس کے علاوہ کسی حال میں قتل کرنا جائز نہیں۔ حق کے ساتھ کیسے؟ شادی شدہ زنا کرے تو شریعت اس کو رجم کرنے کا حکم دیتی ہے، یہ قتل حق کے ساتھ ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کیا، قصاص کے اندر بدلے کے طور پہ اس کو مار دیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ اور مسلمان اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اسلام کی کسی چیز کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، اب اس مرتد کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 3 طریقے حق کے ساتھ قتل کے ہیں، اس کے علاوہ شریعت کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب قتل کا فتنہ بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اس کا خون بہانا جائز نہیں سوائے 3 صورتوں کے، زانی ہو، قصاص میں مارا جائے، یا مرتد ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی صورت میں مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے حدیث کا واقعہ سن لیجئے۔
ایک صحابی نے کافر کو دوران جنگ گرا لیا، اوپر چڑھ گئے، قبضہ کر لیا، اب قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، اس نے نیچے سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اس صحابی نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر ڈالا۔ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے پوچھا اے خالد تو نے اس کو قتل کیا اور وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ؟ جواب میں حضرت خالد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ڈر کی وجہ سے کہہ رہا تھا، وہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا، دل سے نہیں پڑھا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کیا خالد تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے اور دل و جان سے نہیں پڑھ رہا؟ اے خالد تیرا کیا حال ہوگا قیامت کے دن جب وہ اپنا کلمہ اللہ کے دربار میں پیش کرے گا کہ اللہ میں کلمہ پڑھ رہا تھا اس کے باوجود مجھے مار دیا گیا۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ کر کہتے ہیں اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں۔ بظاہر یہی نظر آتا ہے، ظاہری بات یہی ہے کہ وہ نیچے گرا ہوا تلوار اٹھی بھی اور اس نے پڑھ لیا، ہو سکتا ہے ڈر کے ہی پڑا ہو، لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا؟ اب سوچئے کہ وہ جنگ کے اندر گرا ہوا کلمہ پڑھے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ مسجدوں کے اندر جو بم دھماکے ہوتے ہیں اس میں کتنے مسلمان مارے جاتے ہیں، یا جہاد کے نام پہ جو فساد ہمارے ملکوں میں اب چل رہا ہے، گاڑی کے اندر بم فٹ کیا، ایک کافر مرا، 20 مسلمان مر گئے، اس 20 مسلمانوں کا خون کس کے سر پہ ہے؟ تو نے ایک کافر کو تو مارا لیکن اس کے ساتھ 18 کلمہ پڑھنے والے بھی تو مارے گئے، ان مسلمانوں کا خون کس کے سر پہ ہے؟ مالک عز و جل حرام کر رہا ہے کسی جان کو قتل نہ کرو الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ۔ اور ہمارے ہاں نہ قاتل کو پتا ہے مار کیوں رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہے کیوں مر رہا ہوں، باہر بیچارہ سبزی لینے کے لیے جاتا ہے اور اس کی لاش گھر میں واپس آ جاتی۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ عز و جل کی شریعت کے مطابق چلو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اچھے طریقے سے۔ وہ یتیم ہو گیا، مر گیا، ماں باپ اس کے، اب اس کا مال آپ کے پاس ہے، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھانجے ہیں یا غیر ہیں، اس کے مال کی نگہداشت کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہوا تو اس سے کچھ نہ لو، اور اگر تم فقیر ہو تو اس کے مال کو تجارت میں لگا کے کاروبار کر کے جو بھی کر رہے ہو اس میں اپنا جو تھوڑا بہت گزارے کا سسٹم ہے وہ چلاتے رہو اس کے مال کی نگہداشت کے بدلے میں، لیکن حرام کاری اس یتیم کے مال میں نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا کتنے ہیں ہم میں سے؟ بھائی مرا، بھتیجوں کو بھگا دیتے ہیں، جائیداد پہ سارا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں ہے یا نہیں ہے؟ مولویوں نے یتیموں کا مال کھانے کے لیے اپنی بدکاریوں پہ اسلام کا چولا چڑھا لیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا، یتیموں کو پیار کرنے کا حکم دیا گیا، ان سے محبت کرنے کا حکم۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ باپ مرا، مولوی صاحب رومال سنبھال کے پہنچ گیا، السلام علیکم، تیرا ابا مر گیا؟ آہو جی مولوی صاحب مر گیا، پہلے دن دے ختم دی دیگ چڑھا دے، چلو دیگ چڑھاؤ، پہلے دن کا ختم دلواؤ، دوسرے دن کا ختم، تیسرے دن کا ختم، 7ویں کا ختم، 9ویں کا ختم، 10ویں کا ختم، 20ویں کا ختم، 40ویں کا ختم، پھر قل، پھر برسی۔ اللہ کرے گا انہیں کوئی اور مر جائے گا، میرا دھندا چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ جو مر جائے تم پڑوسیوں کا حق ہے، وہ تو بیچارے غم میں ہیں، تم کچھ پکا کر ان کے گھر میں بھیجو، تم انہیں کچھ کھلاؤ، تم ان کا غم بٹواؤ۔ ادھر باپ مر جاتا ہے، ادھر یتیم دیگ والے کو بلانے چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا ہے ختم پڑھنا ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے تیسرے دن کا ختم، گٹھلیوں کے اوپر آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، اور کرنے والے 100 درویش آئیں گے، ان سب کو کھانا کھلانا ہے۔
ریاض میں ایک جگہ میں جمعے کا خطبہ دیا کرتا تھا، میرے پاس ایک بنگلہ دیش کا ایک ساتھی آیا، واللہ مسجد میں کھڑے ہو کر اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، مولوی کس طرح یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ وہ کہا حضرت میں 500-400 بیچارہ مزدور آدمی بنگلہ دیش سے گیا، میرے ابا جان فوت ہو چکے تھے، 3 مولوی بنگالی میرے گھر آ گئے، کہنے لگے تیرا ابا مر گیا؟ میں نے کہا جی مر گیا۔ کہا تجھے پتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ میں نے کہا جی مجبوری، میں تو سمجھایا کرتا تھا، نہیں پڑھی تو کیا کروں؟ کہا تجھے پتا ہے وہ جہنم میں جل رہا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، بے نماز نہیں تھا تو جہنم میں جلے گا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا بے وقوف، تو اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج سکتا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کروں گا، مجھے بتاؤ میرا ابا جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کہا اس نے اتنے سال نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سال کی نمازیں ہم 3 مولوی آپس میں ڈیوائیڈ کر کے ہم پڑھ لیں گے، اس کی ادا ہو جائے گی، وہ جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا۔ کہا مولوی صاحب بڑی مہربانی، کہا نہیں سوکیج نہیں کم ہونا، 27,000 ٹکا ہم لیں گے، اگر تم 27,000 ٹکا 9,000 ایک مولوی کو آئے گا دے دو تو تمہارا باپ جہنم سے نکل کے جنت میں جا سکتا ہے۔ کہا مولوی صاحب میں 2 سال کی چھٹی کے بعد کچھ اتنے ہی پیسے بچا کر لے گیا تھا، میں نے ان مولویوں کو دے دیے، اب آپ مجھے مسئلہ بتاؤ ہمارا باپ جنت میں چلا گیا ہوگا؟ واللہ بتا رہا ہوں مسجد میں کھڑے ہو کر۔ میں نے کہا وہ تو جنت میں اگر نہ بھی گیا ہوگا، ان مولویوں کی جہنم کم از کم ضرور پکی ہوگی۔ یہ یتیموں کے مال کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ پہلے دن کا ختم، یہ دوسرے کا ختم، یہ تیجے کا ختم، یہ 7واں، یہ 9واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ کل، یہ برسی، یہ سارا ڈھونگ اپنایا ہے مولویوں نے اپنے پیٹ کا دھندا کرنے کے لیے۔ یتیموں کا مال کھانا حرام ہے۔ بھائی مر جائے تو اس کی اولاد کو اس کی وراثت سے محروم نہ کرو، جتنا وراثت سے محروم کرو گے، یتیم کا جتنا مال کھاؤ گے، وہ تمہارے پیٹ میں مال نہیں جہنم کی آگ جائے گی۔ نہ اس کا نام اسلام کا نام لے کے ان غریبوں کا مال کھاؤ، اور نہ قبضہ کر کے اس کا مال کھاؤ، بلکہ یتیم کی کفالت کرو۔ آج اللہ نے ان کو یتیم کر دیا، کیا کل کو اللہ تیرے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا؟ تو اللہ سے لکھوا کر آیا، تو نے 100 سال سے پہلے نہیں مرنا، وہ تو جس کو چاہے جب چاہے اٹھا لے۔ یتیموں کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو۔ دل جو گناہوں سے سخت ہو جاتے ہیں وہ یتیموں سے پیار کرنے کی وجہ سے ان دلوں میں نرمی آتی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول پورا پورا کرو۔ پچھلی امتوں کی بربادی کا ایک سبب یہی ناپ تول کی کمی تھی، جب لیتے ناپتے اور تولتے پورا، اور جب دیتے ڈنڈی مار کے دیتے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ترازو میں وہ درمیان میں ایک چھوٹی سی کلی لگی ہوتی ہے ترازو میں، وہ یہاں سے ہاتھ سے اڑا دیتا ہے، اب دیکھو جی پورا ہو گیا۔ کسائی سے گوشت لینے جاؤ 1 کلو، اور گھر میں بھی کانٹا رکھ لو، کبھی بھی کلو نہیں نکلے گا، الا من رحم ربی۔ وہ جب تھوڑا سا کم ہوتا ہے 2-3 بوٹیاں اتنی زور سے پلڑے میں پھینکتا ہے یوں کر کے کہ پلڑا اپنے آپ زور سے جھکتا ہے، بس وہ جھکتا ہے تو کیس اٹھا لیتا ہے، دیکھو جی کلو ہو گیا پورا، ہیلو۔ امتوں کی بربادیوں کا سبب ناپ تول میں کمی، سابقہ امتیں برباد ہوئی، اور یہاں بھی مالک عز و جل حکم دے رہا ہے ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ کیوں؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ ایک دن تم نے بھی اٹھ کر اللہ کے دربار میں جانا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک جنگل میں سے گزرتے ہیں، چرواہا بکریاں چرا رہا، اس سے کہتے ہیں کہ ایک بکری ان بکریوں میں سے مجھے بیچ دے۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو خود ملازم ہوں، غلام ہوں اپنے آقا کا، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ کہا اگر تیرا آقا سوال کرے کہ ایک بکری کہاں گئی، اس سے کہنا اکلہ الذئب، بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کے چلا گیا۔ یہ 1-2 گرام 10 گرام 20 گرام کی ڈنڈی مار کے کیا مل جائے گا؟ کیا کوٹھیاں بن جائیں گی میری اور آپ کی؟ لیکن آخرت ضرور برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی آخرت کو بہتر بنائے۔ کہا تو اپنے آقا سے کہہ دینا بھیڑیا آیا بکری اٹھا کے لے گیا۔ وہ غلام ایمان سے اس کا دل بھرا ہوا تھا، جواب میں کہتا وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، جب مجھے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا تب میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا؟ آقا کو تو یہ کہہ کر چپ کروا لوں گا کہ بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن اللہ کے دربار میں بھی تو پیشی ہونی ہے۔
اللہ کے دربار میں بھی تو کھڑا ہونا ہے، وہاں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی بات کرو عدل والی کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ بات اپنے ہی کسی کے خلاف جا رہے ہو. یہ نہیں کہ گواہی دیتے ہوئے اگر گواہی کسی اپنے کے خلاف آ گئی تو فوراً ڈنڈی مار جاؤ، اور غیر قوم کے خلاف آ گئی تو بالکل سیدھے ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں، ان میں جب کوئی غریب گناہ کرتا اس پہ حد جاری کر دی جاتی، اور جب کوئی امیر گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا. ایک کیس کے متعلق جب آپ کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر آج بنت محمد فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالتا. گواہی دینی ہو، شہادت دینی ہو، ہمیشہ حق اور سچ کی گواہی دیجئے. شہادت دیتے ہوئے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیے. اپنے ہوں، مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب اگر کوئی آدمی فلاں جرم کر لے اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو حل سمجھتے ہو نا آپ، جو بیل کے پیچھے لکڑی باندھ کے زمینوں میں پرانے انداز پہ کاشتکاری ہوتی تھی اسے حل کہتے تھے. کہنے لگا حل کو کھڑا کر لو اور اس کے سائیڈوں پہ روٹیاں پکا پکا کے رکھتے جاؤ، جب سارا حل اس میں ڈوب جائے تو یہ ساری روٹیاں فقیروں میں تقسیم کر دو. اس نے کہا اچھا مولوی صاحب اس گناہ میں آپ کا بیٹا بھی شامل ہے؟ کہتا اچھا، کہتا ہاں. کہتا حل نو لمبا پا لو تے اوتے روٹیاں رکھنے لگ جاؤ، جنہیں چھپ جے وہ بن دو. جب پتا لگا میرا بیٹا بھی اس گناہ میں شامل ہے تو کہا کھڑا کرنے کی بجائے لمبا ڈال لو، اس کے اوپر روٹیاں رکھتے رہو، جتنی 15-20 روٹیوں سے بھر جائے گا اس کو. کبھی بھی گواہی دیتے ہوئے یہ نہ دیکھیے میرے سامنے میرا بھائی ہے، عزیز ہے، دوست ہے، دوستی خراب ہو جائے گی. آپ دوستی خرابی کی بچت کے لیے جھوٹ بول جاؤ گے، کہیں اس کی وجہ سے آپ کی اور اللہ کی دوستی خراب نہ ہو جائے. تو مالک حکم دے رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی بات کرو، جب بھی فیصلہ تمہارے پاس آئے تو فوراً فَاعْدِلُوا، عدل والی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ یہ فیصلہ کسی قریبی کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرو. اللہ کے نام پہ کوئی عہد کر لو اس کو بھی پورا کرو. آپ سے اور مجھ سے ایک عہد میرے اللہ عز و جل نے لیا ہے عالم ارواح کے اندر. قرآن حکیم خبر دیتا ہے عالم ارواح میں اللہ نے سب سے عہد لیا. پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے گواہی دے کر کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. وہ قبروں کو پوچھتے ہوں، وہ مندروں کو پوچھتے ہوں، عالم ارواح میں وہ اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے. مالک نے کہا پھر 2 بہانے قیامت کے دن میں نہیں سنوں گا. 2 بہانے قیامت کے دن اللہ نہیں سنے گا. کون کون سے؟ پہلا بہانہ انا کنا عن ھذا غافلین، انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا اللہ دین کا، قرآن پڑھ ہی نہیں سکے، حدیث کو دیکھ ہی نہیں سکے، ترجمہ غور ہی نہیں کیا، ہم تو اس دین سے غافل رہے. صبح ڈیوٹی پہ جاتے تھے، رات کو آتے تھے، تھکے ٹوٹے گر کے سو جاتے تھے. اللہ ہم دین سے غافل رہے، ہمیں سزا نہ دے. کیا خیال ہے ہم میں سے کتنوں کا یہ بہانہ ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا؟ ایک نماز جو ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، میں اپنے نفس سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھئے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحیح بخاری صحیح مسلم کھول کر رسول اللہ کی نماز کا طریقہ، کتنے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے مملکت سعودی عربیہ کے حکمرانوں اور ذمہ داران کو. قرآن حکیم مجمع ملک فہد سے ہر زبان میں نکل چکا، اردو میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کشمیری میں ہے، ہر زبان پشتو میں ہے. اب بھی کوئی یہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں ٹائم نہیں ملا، تو کیا یہ بہانہ اللہ کے سامنے چلے گا ہمارا؟ دوسری بات وجدنا علیہ آباءنا، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمیں جو ہمارے ماں باپ نے سکھایا، جو ان کو کرتے دیکھا وہی ہم نے کیا. اللہ کہتا ہے یہ 2 بہانے قیامت کے دن قبول نہیں ہوں گے. کیا خیال ہے ہماری بربادی میں یہی 2 باتیں ہیں نا؟ یا تو مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیا کریں، ہمارے تو دادا ابا 11ویں دیتے آتے تھے، کیسے انکار کر دیں؟ یہ جو شرک بدعات ہو رہی ہیں یہ ہمارے ابا حضور کرتے آ رہے تھے، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، اگر نہ کریں گے تو لوگ کہہ دیں گے یہ ماں باپ کا گستاخ ہے. میں مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں. کسی کا ابا موچی ہو، جوتے پر پالش کرتا ہو،
اور اس کا بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جائے، دنیا میں کبھی کوئی اس کو تانا دے گا تیرا ابا موچی تھا تو ڈاکٹر کیوں بن گیا؟ کوئی تانا دے گا؟ اللہ کے لیے سوچو. کسی کے باپ کے پاس گدھا گاڑی تھی، گدھا ریڑی تھی، وہ اس پہ مزدوری کرتا تھا اور اس نے پیٹ پالا اپنے بچوں کا اپنا اور بچوں کو پڑھا لکھا کر اب بیٹا اس کا پروفیسر بن گیا. تو کیا خیال ہے کوئی اس کو تانا دے گا تیرا ابا کھوتی ریڑھی چلاتا سی تو پروفیسر سیٹ تے بیٹھا ہے؟ کوئی تانا دے گا اسے کہ تیرا ابا تو گدھا گاڑی چلاتا تھا تو یونیورسٹی میں کیوں بیٹھا ہے؟ اگر کوئی تانا دے بھی صحیح تو وہ کیا کہے گا؟ بے وقوف، میرے ابے نے پڑھا نہیں تھا، میرے ابا جی غریب تھے، ان کا باپ ان کو پڑھا نہیں سکا، بے علمی کی وجہ سے وہ موچی بنے یا گدھا بان بنے، گدھا ریڑھی چلانے والے بنے. میں پڑھ لکھ گیا ہوں، اس لیے میں نے روزی روٹی کمانے کا یہ راستہ اپنایا ہے. دنیا میں کوئی کسی کو تانا نہیں دیتا، اور جہاں معاملہ دین کا آتا ہے تیرا ابا تے کم کرتا سی تو کیوں نہیں کرتا؟ دین کے اندر دین اور اسلام کی بات آتی ہے تو فوراً ماں باپ کے دین کو پیش کر دیتے ہیں. ماں باپ نے یہ نہیں کیا. ہم جتنے سعودیہ میں آئے ہیں کیا ہمارے سب کے ماں باپ سعودیہ میں آئے تھے؟ پھر پوچھو بھئی تیرا ابا تے پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا سی تو اتنے کیوں آیا پھرتا؟ یہ بہانہ شیطان کی طرف سے گڑا ہوا بہانہ ہے. اللہ کے عہد کو پورا کیجئے، اور اللہ کا عہد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مانا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے. کہا دو باتیں نہ پیش کرنا قیامت کے دن. ایک بات ہم اس سے غافل تھے، دوسری بات بڑوں کے پیچھے چلے تھے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، تم نصیحت پکڑو اس لیے تمہیں اللہ عز و جل یہ وصیت کرتا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ راستہ میرا سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن لگائی، حدیث میں آتا ہے سیدھی لائن لگائی، پھر اس کے سائیڈوں پر لائنیں لگائی، اور سیدھی لائن لگا کر کیا کہا؟ ھذا صراطی مستقیما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے. فاتبعوہ، تم اس راستے پر چلو. سائیڈوں پر جو لائنیں لگائی، کہا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. ان دائیں بائیں کے راستوں پر نہ چلنا. میں اللہ کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، شیطان اگر اوریجنل شکل میں شیطان کے روپ میں آ کر دعوت دے تو کیا خیال ہے کوئی اس کی بات مانے گا؟ بولو. شیطان کے روپ میں آ کر کے میرے پیچھے لگ جا تو گیا گزرا گندا انسان، بے دین انسان بھی اس کی بات نہیں تسلیم ہے. تو شیطان ہے، بے ایمان، تیرے پیچھے کون لگے گا؟ پھر شیطان کس روپ میں آتا ہے؟ بولو. مولوی کے روپ میں، شیخ کے روپ میں، پیر کے روپ میں، مرشد کے روپ میں، حاجی کے روپ میں. بڑا سارا امامہ ہے کندھے پہ اس کے، سارا کچھ ہے، اور بالکل نیک صوفی شریف بن کے کہتا ہے آجا چل چلیے. خود بھی جہنم میں جاتا ہے، اس کو بھی جہنم میں لے کر جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جانے والا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس کے اوپر چلو. نبی نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے. کلہم فی النار، سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. صحابہ فوراً پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک کون سی جماعت ہے، وہ کون سا گروہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، جو اس منہج پر، اس دین پر، اس راستے پر رہے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو محمد اور اس کے صحابہ کے راستے کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے لیے پوچھتا ہوں صحابہ کیا تھے؟ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، سنی تھے، نقشبندی تھے، چشتی تھے، قادری تھے، رضوی تھے، نوری تھے، سہر وردی تھے، وردی تھے، بغیر وردی تھے، کیا تھے؟ کیا صحابہ محمدی نہیں تھے؟ کیا حکم محمد آنے پر صحابہ اپنی گردنوں کو جھکا نہیں دیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کیا ہی بہتر ہوتا
حکم نہیں دیا نبی نے، مشورتاً بات کی، کیا ہی بہتر ہوتا ہم یہ دروازہ مسجد نبوی کا عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مرتے دم تک دوبارہ میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی جمعہ پڑھا رہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، دوسرے صحابی مسجد کے دروازے پر ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کو، کہا میرے کان میں آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، میں کھڑا کس منہ سے رہ جاؤں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھا راستہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک ہاتھ میں قرآن کو تھامیے، دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کو تھامیے۔ جو اس کو تھام لیتا ہے وہ محمدی راستے پہ چلا ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں گھومتا پھرتا ہے اس کے ہاتھ سے محمدی راستہ گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام کس دین پر تھے؟ سوچئے، اللہ کے لیے عقل کو استعمال کیجئے۔ کیا اللہ کے نبی کے اصحاب کرام کے دور میں کسی کا دربار تھا؟ کوئی درگاہ تھی؟ کہیں عرس ہوتا تھا؟ کہیں لکیرانی سرکس لگتی تھی؟ کہیں میلے تھے؟ پکی قبریں تھی؟ قبروں کی پوجا تھی؟ تعویذ گنڈے لکھنے والے مولوی تھے؟ اللہ کے لیے اپنی عقل سے سوال کیجئے، اللہ کے نبی کے دور میں وہ اسلام کون سا تھا، اور آج ہمارے دور کے اندر وہ اسلام کون سا ہے؟ جو اسلام رسول اللہ کے دور میں تھا وہ صحیح اسلام ہے۔ ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن اسلام جتنا پرانا ہوگا اتنا اچھا ہوگا۔ ہر نئی چیز اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام جتنا پرانا لوگے اتنا اچھا ہوگا۔ جس اسلام پر ابو بکر چل کے صدیق اکبر بنے، جس اسلام پر عمر چل کر فاروق اعظم بنے، اس اسلام کو تھام لیجئے۔ اس اسلام میں کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ مالک بھی یہ حکم دے رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ کا سیدھا راستہ، محمد کریم کا سیدھا راستہ یہ ہے، اس کے اوپر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف پگڈنڈیوں پر نہ چلو، مختلف راستوں پر نہ چلو۔ کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں پر چلو گے تم اصل راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے ہاں مولوی کیا پٹی پڑھاتا ہے؟ ہاں جی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو زندہ رکھنا تھا، ہر سنت کو زندہ رکھنا تھا، تو کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، کوئی اس سنت کو پکڑ رہا ہے، کوئی اس سنت کو پکڑ رہا ہے، یہ سارے مختلف راستوں سے چل کر جا رہے ہیں۔ اصل میں مقصد سب کا جنت میں جانا ہے، مقصد سب کا رسول اللہ کی اتباع ہے، راستہ اپنا اپنا ہے، کوئی ادھر سے ہو کر گیا، کوئی ادھر سے ہو کر گیا۔ مالک کہتا ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم محمدی راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے کو پکڑو گے تو تم سیدھے راستے گمراہ ہو جاؤ گے۔ محمدی راستہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دودھ خالص کون سا ہوتا ہے؟ جو بھینس کے تھن سے نکلے وہی خالص ہوگا نا۔ جو بھینس کے تھن سے دھار نکلتی ہے یہ خالص دودھ ہے۔ اب اس میں کوئی نلکے کا پانی ملا دے، ملاوٹی، دریا کا پانی ملائے، ملاوٹی، کنویں کا پانی ملائے، ملاوٹی، جوہر کا ملائے، ملاوٹی، بارش کا ملائے، ملاوٹی، جو مرضی پانی ملا دے، ملاوٹی۔ ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ کنویں کا، جوہر کا، نہر کا، نلکے کا یہ تو عام پانی ہے نا، مولوی صاحب میں دودھ کے اندر زمزم کا پانی ملاتا ہوں، مکہ سے منگواتا ہوں، زمزم ڈال کے بیچتا ہوں دودھ میں، تو میرا دودھ تو پھر خالص رہے گا نا، ناخالص نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ زمزم ڈال کر ملاؤ گے، زمزم ڈال کر بیچو گے تو دودھ خالص رہے گا؟ بلکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ زمزم ڈال کر بیچنے والا زیادہ فراڈیا ہے۔ نلکے اور ٹونٹی والے سے زیادہ فراڈیا وہ ہے جو زمزم ڈال کے بیچ رہا ہے، کیونکہ زمزم کے تقدس کو لے کر آیا ہے نا، کہ اتنا پاک پانی یہ ڈالنے سے ملاوٹی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہم نے کیا ہے۔ دودھ کے اندر جو خالص اسلام تھا اس کے اندر کہیں کسی نے کوئی پیر صاحب کو ڈال دیا، کسی نے کوئی شیخ کو ڈال دیا، کسی نے 12 امام کو ڈال دیا، کسی نے اتنے امام کو ڈال دیا، کسی نے اس کو ڈال دیا، کسی نے اس کو ڈال دیا۔ آپ اس میں کسی کو مرضی ڈال دو، دین کو آپ نے خالص نہیں رہنے دیا۔ دین خالص اسی وقت تک ہے جب تک یہ قال اللہ اور قال الرسول تک ہے۔
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، وصیتیں ہیں، اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، متقی بنو گے تو پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، توحید پر رکھ، ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے وقفہ کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ بہانے ہیں شیطان کے جو عورتوں کو پٹی پڑھاتا ہے، 4 بچے ہو جائیں گے کیسے سنبھالوں گی؟ ہماری ماؤں نے سنبھالے تھے، نبی کی بیویوں نے کیسے سنبھالے تھے، صحابہ کی بیویوں نے کیسے سنبھالے تھے؟ یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ ہاں کوئی عورت اتنی بیمار ہو کہ ڈاکٹر یہ رپورٹ دے دیں کہ اگر مزید اس کا یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر اس عورت کے مرنے کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی بیماری کسی کو لاحق ہو تو وہ ایک الگ ماجرا ہے۔ باقی تربیت کا ڈرامہ، زیادہ ہونے کا ڈرامہ، یہ سب بہانے اور ڈرامے ہیں۔ میرے 4 بچے ہو چکے ہیں، کسی ایک کا بھی حقیقہ نہیں کروایا، اب سب کا اکٹھا کوئی گائے بھینس کی شکل میں چاروں کا ایک وقت میں ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے تو آپ ان کی طرف سے کر دیں، یہ صدقہ ہوگا، کیونکہ اس عقیقے کا وقت گزر چکا ہے۔ 7ویں دن سنت ہے عقیقہ کرنا، اور اگر وہ بڑے ہو چکے ہیں اگر آپ کریں گے تو صدقے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اگر جن یا شیطان کا آسیب ہو اور کوئی بھی آسیب زدہ ہو تو اس کے لیے اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف دعا کرنے سے تو جن شیطان نہیں چھوڑے گا، تو کیا کریں؟ تعویذ کرنے سے چھوڑ دے گا؟ شیاطین اور جنات کا علاج اللہ مالک کا یہ قرآن ہے۔ شیاطین اور جنات کا علاج اللہ مالک کا یہ قرآن ہے۔ تعویذ تو مولوی کے پیٹ کا دھندا ہے، اسے پتا ہے خالی پھونک ماروں گا نا، دم کر کے خالی پھر نے کیتا تو کچھ ہے نہیں، تو پیسے ہیں لے لے، کچھ لکھ کر دوں گا تو کہیں گے بھی محنت ہوئی ہے، کچھ سائن ہوئے ہیں، سیاہی لگی ہے۔ اب تو مولوی اتنے زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، تعویذوں کے لیے انہوں نے مہریں چھاپ چھاپ کے رکھی ہوئی، اب لکھتے نہیں، وہ دور گیا، ایڈوانس آ گیا نا، اب ٹھپا لیا مارا اور دے دیا، ٹھپا لیا اور مارا اور دے دیا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر سورۃ بقرہ پڑھی جائے روزانہ تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ طریقے ہیں، قرآن کو پڑھیے، سورۃ بقرہ کو پڑھیے، رقیہ شرعیہ بازار سے کیسٹ ملتی ہے، کتاب ملتی ہے، وہ گھر میں چلائیے، اس دعاؤں کو پڑھیے، مریض کے کان میں آیت الکرسی پڑھیے، سورۃ فاتحہ پڑھیے، تو انشاءاللہ شیاطین بھاگ جائیں گے۔ شیاطین آتے کیوں ہیں یہ بھی غور کر لو، جب گھر کے اندر ڈش انٹینا لگا ہوا ہوگا، بے پردگی ہوگی، بے حیائی ہوگی، گانے باجے ہوں گے، تو یہاں شیطان نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ رحمت کے فرشتے تو پہلے ہی گھر میں داخل ہوتے ہی بہت بڑی بتوں سے پورا گھر سجا ہوا ہے، یہ عمران خان ہے، یہ وسیم اکرم ہے، یہ عرفان پٹھان ہے، اور یہ کوئی اور خان ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے ان کا نام نہیں لیا جا سکتا جو ادھر کے خان ہیں۔ تو فلمی اداکاراؤں، کنجروں کنجریوں کی تصویروں سے جب میرا گھر بھرا ہوا ہوگا تو رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ جب رحمت کا نہیں آئے گا تو پھر وہاں پر جادو ہی ہوگا، شیطان ہی آئے گا، تو اور کیا آئے گا؟ والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، سوتیلی ماں ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ جبکہ سوتیلی ماں نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیا، بچوں کو مارا پیٹا۔ والدین، ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا کہ میرے ماں باپ مر جائیں تو میں پھر ان کے ساتھ بھلائی کیسے کروں؟ مر جائیں، ہمارے یہاں تو زندہ کی بھلائی کوئی نہیں کرتا، اور صحابہ کی سوچ کیا تھی کہ مرنے کے بعد کیسے بھلائی کروں؟ فرمایا ان کے لیے دعائے خیر، ولد صالح یدعو لہ، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجئے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نمبر 2، والدین کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار، چچا، تایا، پھوپھی، اس کے دوست، ان کے ساتھ بھلائی کیجئے، اس کا اجر و ثواب بھی ماں باپ کو ملے گا، اس کا اجر و ثواب بھی ماں باپ کو ملے گا۔ سوتیلی ماں آپ کی ماں ہے، سوتیلی ماں آپ کی ماں ہے،
اس کی خدمت کیجئے. جو اس نے کیا اللہ اسے معاف کرے، وہ معاملہ اس کے ساتھ ہے. لیکن جو آپ کرو گے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے، اور پھر اس دین اسلام کی خدمت کرو، سیڈیاں بانٹو، کیسٹیں بانٹو، کتابیں بانٹو، لوگوں کو درسوں میں کھینچ کے لاؤ. آپ کے ذریعے جتنے دین کی خدمت ہوگی آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا. یہ کرنے کے کام ہیں. ہم تو یہ کرتے نہیں ہیں، اور جب چھٹی جاتے ہیں دیگ پکا کے مولوی کو بلایا، کھانا کھلایا، اور اس سارا ثواب باپ کی روح کو بلٹی کر دی اور وہاں سے بلٹی چھوٹ جاتی ہے. یہ بلٹی سسٹم اسلام میں نہیں ہے کہ یہاں سے بنا بنا کے بھیجتے رہو اور وہاں جان چھوٹتی رہے. جو آپ نیک کام کرو گے وہ ملے گا. اللہ کے نبی فرمایا 3 کام ملتے ہیں: ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا دعا کرے، صدقۃ جاریہ، اس کا ثواب ملتا ہے، اور علم ینتفع بہ، جو علم پڑھا کر گیا اس کا فائدہ بھی مرنے کے بعد ملتا ہے. کیا بچہ 2 سال کا ہونے سے پہلے اس کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے؟ میاں بیوی راضی ہوں مل کر اس کا دودھ چھڑوانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. والد سے بات نہ کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، اپنے باپ کا ادب نہیں کرتا، اس سے ناراض رہتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ خوش قسمتی کا بند ہے، بدبختی کا کھلا ہوا ہے. یہ باپ اس کے لیے جنت ہے، یہ باپ اس کے لیے جہنم ہے. اگر ناراضگی باپ سے، اور ناراضگی شرعی عذر کی بنیاد پر بھی ایسی ناراضگی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کی گستاخی کرو. صرف اس کی شریعت کے خلاف حکم کو ماننا نہیں ہے، لیکن اس سے بائیکاٹ کرنا، بول چال چھوڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے نبی کی امتی ہے، کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے نبی کا، تو اس مسئلے کے اندر بھی اپنا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بنائے. والدین کی وفات کے بعد اولاد کچھ کرنا چاہے، دعائے خیر کرے اس کے لیے. ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی بھی آپ اس والد رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گی، اللہ ان پر رحمتیں کرے، ان کا مال بچا ہوا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں لگائیے. ٹھیک ہے، ان کی طرف سے کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی صدقہ جاریہ، یہ صورت ہے. آج کشمیر میں جو جہاد چل رہا ہے، اس کو جہاد کہیں گے یا مقاتلہ کہیں گے؟ اگر مقاتلہ ہے تو اس میں مرنے والوں کو شہید کہیں گے نہیں، اور اگر جہاد ہے تو جہاد کی تعریف کریں. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. ایک شخص نے آ کر سوال کیا، ایک شخص مال کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص قوم قبیلے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص وطن کے لیے لڑتا ہے. من قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہد قتال کون کر رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سمجھایا. یہ اصول ہر جگہ پہ فٹ کر لو. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ. جو اس لیے لڑائی لڑے، جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کی توحید، لتکون کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ کی حکومت غالب آئے، فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے. اور اس کے علاوہ کوئی وطن کی آزادی کے لیے لڑتا ہے، کوئی قوم اور قبیلے کے لیے لڑتا ہے، مال اور دولت کے لیے لڑتا ہے، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. کشمیر کی جنگ کے 3 مقصد ہیں. 3 نظریوں کے لوگ کشمیر کے اندر لڑ رہے ہیں. ایک لبریشن فرنٹ والے جو مقامی کشمیری ہیں، ان کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا خود مختار. میں نے خود ان کے نعرے کئی پہاڑیوں پر پڑھے ہیں، آزاد کشمیر میں سے گزرتے ہوئے کوٹلی سائڈ پر. وطن یا موت، وطن یا قبر، وطن یا کفن، ان کی جنگ کفر کی جنگ ہے، وطنیت کی جنگ ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. دوسرا گروہ مفتی سعید عبداللہ گروپ، میر وائز گروپ، جو انڈیا کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. جو مقامی اس وقت حکومت ہے وہ انڈیا کے ساتھ الحاق چاہتی ہے، تو انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے والے بھی اللہ کی توحید کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ بھی وطن پرستی کی جنگ کر رہے ہیں. وطنیت کی جنگ ہے، اسلام نہیں ہے. کڑوی بات ہے لیکن مجبور ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، ڈنڈی نہیں مار سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی اس مولوی کو جو لوگوں کے ماتھوں پہ پڑنے والے بل کو دیکھ کر مسئلہ بدل جاتے ہیں.
مسجد میں کھڑا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، پوچھا گیا ہے تو مجبور ہوں جواب دینے پر۔ جو پاکستان سے لوگ جا کے کشمیر میں لڑ رہے ہیں، جن کو ISI لڑوا رہی ہے، پاکستانی فوج لڑوا رہی ہے، ان کی ٹریننگ پاکستانی فوج کرواتی ہے، ان کے ٹریننگ سینٹر وہ چلاتی ہے، ان کو چندہ وہ دیتی ہے، فنڈنگ وہ دیتی ہے، ان کے رسالے وہ چھپواتی ہے، ان کے خرچے وہ اٹھواتی ہے، بندہ اندر جا کے مر جاتا ہے، 40,000 روپے تنظیم کو پاکستانی فوج دیتی ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ کشمیر بنے گا، بولو، کوئی پاکستانی نہیں بیٹھا یہاں پر، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو کشمیر بنے گا پاکستان کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے۔ تو وطن کی جنگ ہے، اسلام نہیں ہے، توحید نہیں ہے، کفر کی جنگ ہے، وطنیت کی جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات کڑوی ہے لیکن معاف کر دینا، چندہ لینے نہیں آیا، دوبارہ نہ بلانا، نہیں آؤں گا، ناراض ہو جاؤ گے تو۔ لیکن یاد کر لو، یاد کر لو، ہمارے پاکستان لاہور میں نے دیکھا ہے کئی تنظیموں کے جلسوں کو اشتہار چھپتے ہیں، تکمیل پاکستان، استحکام پاکستان، کہ کشمیر کی جنگ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے، کشمیر کی جنگ استحکام پاکستان کی جنگ ہے۔ ایک مولوی صاحب بہت بڑے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان کی تقریر سن رہا، وہ کہنے لگے تم نہیں سمجھتے پاکستانیوں، اگر انڈیا کشمیر میں جیت جاتا ہے تو پھر اگلا اٹیک پاکستان پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کشمیر کی جنگ پاکستان کے پانیوں کی جنگ ہے، پاکستان کا پانی روک لے گا انڈیا ہند میں، کشمیر میں۔ تو یہ سارے نعرے وطنیت کے نعرے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے نہیں ہیں، یہ توحید کے نعرے نہیں ہیں۔ اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں حجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جنگ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کے لیے جو لڑی جائے، وہ توحید کی جنگ ہے۔ وطنیت کی جنگیں سیاسی جنگیں ہیں، اور اس میں اگر کوئی مارا جاتا ہے وہ اپنے اپنے ایمان اور عقیدے پہ اٹھایا جائے گا۔ مواحد مرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون عرضه فهو شہید، من قتل دون ماله فهو شہید، جو جان بچاتے ہوئے مارا گیا شہید ہے، جو عزت بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ اپنے اپنے مواحد مرے گا تو جنتی ہے، مشرک مرے گا تو وہ کشمیر میں مرے، افغانستان میں مرے، عراق میں مرے، جہاں مرضی مر جائے، یا علی مدد کہنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، غریب نواز کا بندہ مرے گا تو جہنم میں، کشمیر میں لڑنے کی وجہ سے وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ایمان توحید پہلے ہے، باقی سارے عقیدے اور معاملات بعد میں ہیں۔ یہ بھائی سفید کاغذ کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں لکھ کے سوال آپ کو دوں کیا؟ ہماری آجزانہ آپ سے التماس ہے کہ آپ 3 ہفتے کے بعد ICC میں آئیں اور وہاں جمعے کی نماز کا خطبہ دیں انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو آئیں گے، اللہ نے چاہا۔ ہمارے ملک ہند میں بہت سی مسجدیں ہیں جہاں شافعی مسئلے پر نماز پڑھتے ہیں، وہاں فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کیا فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا جائز ہے؟ فجر کی نماز میں دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہے، جب مسلمانوں پر حالات پریشانی کے ہوں، مظلوم ہوں، ظلم ہو رہا ہو تو ان کی مدد کے لیے دعا کرنا، کفار کے لیے بد دعائیں کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک آدمی داڑھی کٹاتا ہے، میں نے کہا یہ غلط کرتے ہو، داڑھی چھوڑ دو۔ اس نے کہا میری مجبوری ہے کیونکہ میں خود حجام ہوں، لمبی داڑھی رکھ کر کیسے یہ کام کروں گا؟ تو بھائی وہ جو کام کر رہا ہے وہی حرام ہے۔ حجام کا کام، نائی کا کام، اگر وہ سر کے بال کاٹنے کے ساتھ ساتھ داڑھی شیو کرتا ہے، اس کا رزق حرام ہے۔ اپنے اس گناہ کے کاروبار سے توبہ کرے اور داڑھی کاٹنے سے بھی توبہ کرے۔ تصوف اور احسان میں کیا فرق ہے؟ احسان اللہ کی ایسے عبادت کی جائے کہ جیسے بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ ایمان کا یہ درجہ نہ مل سکے تو پھر کم از کم یہ خیال رکھے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تصوف کفر کا نظریہ ہے، تصوف کفر کا نظریہ ہے۔ صوفیاء کرام انہوں نے جو عقائد ہمارے بر صغیر میں اور عرب میں پھیلائے ہیں وہ عقائد اسلام سے
یوں ٹکراتے ہیں۔ تصوف کہتے ہیں خالق اور مخلوق کے فرق کو ختم کر دینے کا نام، ہر چیز ہی وہ ہے، وحدت الوجود ہو، وحدت الشہود ہو، حلول ہو، یہ سارے عقیدے کفری عقیدے ہیں۔ تصوف کے بانی مبانی ابن عربی کا ایک شعر سنا کر بات آگے ختم کرتا ہوں۔ وہ کہا کرتا تھا العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاک رب او قلت رب انی یکلف۔ بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے۔ مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے، اگر کہیں شریعت بندے کے لیے آئی ہے بندہ تو خدا ہے، اور اگر کہیں شریعت خدا کے لیے آئی ہے تو خدا کو نماز روزے کی کیا حاجت ہے۔ مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ تصوف ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی شمائل امدادیہ میں لکھتے ہیں بندہ وجود ظاہری سے پہلے خدا تھا اور بندہ ہی خدا ظاہر ہے۔ اشرف علی تھانوی امداد المشتاق میں لکھتے ہیں کہ ظاہر عبد ہے، باطن حق، ظاہر بندہ ہے، حقیقت میں اللہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ بابا فرید کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون، باطن دے وچ اللہ۔ بظاہر بابا فرید، اندر اللہ ہے۔ تو یہ کفر کے عقیدے ہیں، یہ تصوف اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ جو لوگ 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہیں، نبی کو زندہ مانتے ہیں، تعویذ بھی کرواتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمیں خواب میں ملتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ خواب میں مل بھی جائے، خواب تو چھوڑو، زندگی میں بھی ان کو نبی مل جائے تب بھی ان کو ملنے کا فائدہ۔ ابو جہل کو نبی زندگی میں ملتا تھے نہیں ملتے تھے؟ ابو جہل زندہ تھے، اللہ کے نبی زندہ تھے تو ابو جہل ملتا تھا نا۔ اللہ کے نبی زندہ تھے، ابو لہب ملتا تھا، کوئی فائدہ ہوا؟ جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے، ٹھیک ہے، اس کی کسی بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس شیطان آتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ 11ویں دیا کر۔ نبی شرک کی دعوت نہیں دیتے، یہ اعمال شرکی اعمال ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو غیر اللہ کے نام پہ بانٹنا شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں، زندہ مانتے ہیں تو پھر جلسہ کرواتے ہوئے تقریر طاہر القادری سے کیوں کرواتے ہیں؟ کامن سینس۔ اللہ کے نبی کو کہتے ہو زندہ ہے، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہیں دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، آ گئے تاج والے۔ کرسی بڑی خوبصورت سجتی ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ کرسی اتنی پیاری ربیع الاول میں سجی ہوئی کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا گستاخ، ادھر اللہ کے نبی آ کر بیٹھیں گے۔ کہا اچھا جب آئیں تو مجھے دکھا دینا، میں بھی دیکھ کر صحابی بن جاؤں گا، صحابی کا مقام مل جائے گا، میں بھی زیارت کر لوں گا۔ کہا تو گستاخ ہے، تیری آنکھیں وہابی ہیں، دیکھ نہیں سکتی، تمہیں نہیں نظر آئیں گے۔ اس نے کہا میں اکھا بند کر لاں گا، میرا ہاتھ لوا دیا جائے۔ نبی بیٹھے، ٹھیک ہے۔ آپ کے عقیدے کے مطابق نبی زندہ ہیں، آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو تقریر طاہر القادری صاحب کیوں کرتے ہیں؟ نبی سے خطبہ کیوں نہیں دلواتے؟ اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ میرے شیخ اگر یہاں پہ آ جائیں، میرے شیخ، میرے استاد جن سے میں نے پڑھا، وہ یہاں پر آئیں تو کیا خیال ہے ممبر چھوڑ دوں گا نا؟ میں ان سے درس دلواؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ جماعت کروا رہے، اللہ کے نبی ایک قافلے کی ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے، آئے نماز میں شریک ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں، تو وہ الٹے قدموں نماز سے پیچھے، مصلی سے پیچھے ہٹے۔ اگرچہ اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا کہ کھڑے رہو پڑھاؤ نماز، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی نے آ کر جماعت پوری کروائی۔ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میں نے جب کہا تھا تجھے کہ نماز پڑھاتا رہے پیچھے کیوں رہا؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے جائز ہے کہ رسول اللہ پیچھے کھڑے ہیں اور وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا رہے؟ کہو پھر تم سے بڑا گستاخ بھی کوئی ہے؟ نبی کو اپنے اندر مانتے ہو، نہ ان سے تقریر کرواتے ہو، نہ ان سے امامت کرواتے ہو، نہ ان سے خطبہ دلواتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی جنتوں میں آرام کر رہے ہیں، دنیا سے مر کے جا چکے ہیں۔ اور تعویذ گنڈے کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔